السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ پولیس آفیسر ہیں۔ آج میں ہارون آباد کی تحصیل میں موجود ہوں۔ میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ابصار حسین SHO تھانہ سٹی ہارون آباد ہیں۔ آج ہم ابصار حسین سے گپ شپ کریں گے، کامیابی کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہارون آباد کے کیا کرائمز ہیں، کیا کرائم کے ریشو ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، دعائیں آپ سنائیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ سب سے پہلے میری ابتدائی ایجوکیشن جو تھی، میرے پیرنٹس ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے چکوال سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے بعد 7th کلاس میں حاصل پور آ گیا۔ حاصل پور میں پیلیکن ہائی اسکول تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد میں نے گریجویشن جو ہے وہ گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز حاصل پور سے کی، اور اس کے بعد 2007 میں بطور ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں میری سلیکشن ہوئی۔ سر، پولیس میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ پولیس میں ڈیفینیٹلی اس وقت موویز دیکھتے تھے، اور جو ڈائجسٹ وغیرہ، جاسوسی ڈائجسٹ، جی، اس طرح کے رسالے وغیرہ اس دور میں پڑھے جاتے تھے، تو وہاں سے جو ہے نا پولیسنگ کا جو ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے نیچرلی اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کون سی فیلڈ میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں۔ میرے اندر ایک نیچرلی کچھ بندے کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے، تو اس میں نے دیکھا کہ میرے لیے یہ جو پروفیشن جو ہے پولیس کا جو ہے نا، یہ میری نیچر کو، مجھے سوٹ کرتا ہے زیادہ، تو پھر میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے جوائن کیا۔ ابصار صاحب، آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ میری پہلی پوسٹنگ تھانہ صدر حاصل پور میں ہوئی تھی، جو 2011 میں۔ پہلے کورسز وغیرہ چلتے رہے، ٹریننگ چلتی رہی ہماری، تو ٹریننگ کے بعد جو پہلا ڈی کورس میں پہلی اپوائنٹ میری جو ہوئی تھی وہ 2011 میں 2011 میں بتاؤ TASI تھانہ صدر حاصل پور میں۔ بطور SHO کتنے تھانوں میں کام کر چکے ہیں آپ؟ بطور SHO 2018 میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی تھانہ مسافر خانہ بہاولپور میں۔ اس کے بعد پھر میں الیکشن کا ٹینیور آیا تو پھر انچارج CIA بہاولپور رہا، اور الیکشن کے ٹینیور کے بعد پھر 2018 کے اکتوبر میں میری پوسٹنگ ایز SHO سٹی احمد پور ایسٹ ہوئی، پھر میں نے وہاں پہ کام کیا۔ ہارون آباد میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 3 جولائی 2020 کو میری یہاں پہ بطور SHO پوسٹنگ ہوئی تھی سٹی ہارون آباد۔ اچھا ابصار صاحب، آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا، پولیس میں ڈپارٹمنٹ جوائن کر کے آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کیسا پایا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ایک دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ پیشہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ اگر اس کو سمجھا جائے، اگر اس کو لیا جائے، تو یہ انبیاء کرام کا بھی یہی کام تھا کہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، اور پولیسنگ بھی بیسیکلی یہی ہے جی، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے اسٹیٹ نے آپ کو پاورز دی ہیں کہ آپ نے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو میرے خیال میں تو پولیس کو یہی سمجھتا ہوں کہ پولیس ہمارا تو وہی کام ہے جو انبیاء کرام، صحابہ کرام جو انہوں نے تبلیغ دی، جو کرنے، وہی ایز اٹ از آج ہماری ڈیوٹی ہے۔ بس یہ دیکھ لیں کہ موجودہ جو اس وقت جو حالات تھے وہ اس لحاظ سے کرتے تھے، آج اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا گیا موجودہ دور کے لحاظ سے، باقی جی۔ مین مقصد وہی ہے جو ان کا تھا۔ اچھا سر، ہارون آباد میں کرائم کی کیا ریشو ہے؟ کس قسم کے کرائمز ہیں یہاں پہ؟ ہارون آباد ویسے تو بڑا پیسفل سٹی ہے، بڑے اچھے یہاں پہ لوگ ہیں، لوکیلٹی بڑی اچھی ہے، لوگ جو ہیں ان کا کرائم کی طرف ٹینڈنسی نہیں ہے یہاں پہ
چونکہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے غلہ منڈی جو ہے یہاں پہ ہے، ایشیا کی سب سے بڑی کاٹن کے لحاظ سے منڈی جو ہے اس کو ہارون آباد ڈکلیئر ہے. جی تو ڈیفینیٹلی جب منڈی ہوگی تو وہاں پہ بزنس زیادہ ہوگا، وہاں پہ لوگوں کے لین دین کے معاملات زیادہ ہوں. جی تو یہاں پہ بیسیکلی ہارون آباد میں زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے لین دین کے، وہ کرائم یہاں پہ رپورٹڈ ہوتا ہے، تو زیادہ تر وہ رپورٹ. ابصار صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کیس حل کیا ہو، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو، اس کو ٹیکل کیا ہو اور وہ یادگار ہو، تو اس حوالے سے بتائیے. اس میں یہ تھا کہ میں جب میری بطور TASI صدر حاصل پور میں پوسٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم کا ایک کیس ہوا تھا وہاں پہ. تو وہ ایک ایسا کیس تھا کہ وہ ایک کیس جب شروع ہوا، اس کیس کا بندہ اغوا ہوا، تو اس وقت میں نے یہ سمجھا کہ یہ کیس اس ڈپارٹمنٹ میری سمت کا تعین کرے گا. تو وہاں پہ میں نے سب سے پہلے اس کے وہ جو کیس تھا وہ میں نے ٹریس آؤٹ کیا، وہ بندہ ہم نے ریکور کیا. وہ جو کلپریٹس تھے وہ ہم نے فیصل آباد سے، ٹوبا ٹیک سنگھ سے اور پشاور سے، کہ جہاں تک یہ چین تھی پورے کا پورا گروہ ہم نے وہ جو ہے نا وہ پکڑا. تو اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پولیس ڈپارٹمنٹ میری اگر پہچان بنا یا جس نے احساس وہ میرا کیس تھا. اس کے پاس تو پھر چونکہ میری فیلڈ جو تھی وہ ڈیٹیل فورینسک تھی، میں نے موبائلز اور CDRs میں ٹریکنگ اس حوالے سے جو ہے نا پھر بہاولپور ڈسٹرکٹ میں نے پھر بڑا کام کیا ہے، بڑا جو ہے نا وہاں پہ. تو اس فیلڈ کو پھر لے، یہ میری اسپیشلائزیشن بھی ہے اور اسی چیز کو آگے لے کے جو ہے نا میں ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری کامیابیاں، بہت سارے اس قسم کے کیسز جو ہیں میں نے ورک آؤٹ کیے ہیں. بڑے جو تھے کیا کہتے ہیں کہ ایسے کلپریٹس ایسے اریسٹڈ کیے ہیں جن کے اوپر ہیڈ منی بھی تھی، تو وہ بھی اریسٹ کیے ہیں. اور اغوا برائے تاوان کے جو بہاولپور سٹی میں کینٹ کے آصف ماڈل جیسے جو نام اشتہاری تھے ان کو میں نے اریسٹ کیا. کامیابیاں تو اس ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری دی ہیں اور عزت بھی بڑی دی ہے. ابصار صاحب، اگر ہم آپ کی لائف کی بات کریں تو آپ کے مشاغل کیا ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ مشاغل میں یہ ہے کہ جب اسکول دور میں تو میں ہاکی کے کھیلتے تھے ہم. ہاکی کا مجھے بڑا زیادہ، اسپورٹس کا مجھے شروع سے بڑا جنون کیا ہوتا ہے، لگاؤ تھا. کون سا اسپورٹ زیادہ پسند؟ ہاکی؟ میں نے ہاکی بہت زیادہ کھیلی ہے، کرکٹ بہت زیادہ کھیلی ہے، فٹ بال، تینوں جو ہے نا میں نے کھیلی ہیں. ہاکی میں یہ تھا کہ انڈر 16 جو ہے نا بہاولپور ریجن کی طرف سے بھی میں کھیلتا رہا ہوں. کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟